اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم بات کرتے ہیں حدیث پاک آپ کی خدمت میں، بلکہ ایک ناظرین صحابی کیا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں نے مجھے رلایا اور 3 چیزوں نے مجھے ہنسایا۔ کہ مجھے ہنسایا دنیا سے امید رکھنے والے اس شخص نے کہ موت جس کی طلبگار تھی، اور غافل نے کہ جس سے کوئی غافل نہ تھا، اور اس پر ہنسنے اور قہقہے لگانے والے نے جس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہے یا ناراض ہے۔ نمبر 3، اس شخص نے مجھے ہنسایا جو دنیا سے امید رکھنے والا شخص ہے لیکن پیچھے موت کھڑی ہے، اور وہ اس غافل نے مجھے ہنسایا کہ وہ خود غافل تھا، اس سے کوئی غافل نہ تھا۔ اور نمبر 3 کہ باتوں پر ہنسنا اور کہا لگانا، کہا کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے، اور جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے یا خوش ہے یا ناراض ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مجھے رلایا احباب کی جدائی نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی جدائی نے، اور جاننے والے قوی اور غالب کے ڈر نے مجھے رلایا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس دن پیش ہونے کے خیال نے مجھے رلایا کہ جس پر راز کھل جاتا ہے اور پھر مجھے یہ پتہ نہ ہو کہ مجھے جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی۔ ناظرین و سامعین، یہ 3 چیزیں رلانے والی ہیں، 3 چیزیں ہنسانے والی ہیں، وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 46 ہے، اور آیت نمبر 47 کا فرسٹ پورشن ہے، آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل۔ اسے ارا پڑھیں گے، وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے، ارا ہی پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقفے اندر 46 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 46 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ اسرائیل، اور رکیں گے تو اسرائیل پڑھیں گے، اور لام الف لا اس کا معنی ہے نہیں، تو ناظرین یہاں رکنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر رکنا پڑ جائے، سانس ٹوٹ رہا ہے یا کوئی بھی وجہ ہے رکنا پڑ جائے، تو پھر ڈائریکٹلی آگے سے نہیں پڑھتے بلکہ پچھلے کلمے یا پچھلے جملے سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب پڑھتے ہیں۔ کتنے کلمات ہیں؟ قال ایک کلمہ، لا تخافا دوسرا، انا تیسرا، یا چوتھا، مع پانچواں، اسمعو چھٹا، واو ساتواں، ارا آٹھواں، فا نواں، ائتیا 10واں،
اور قولا 11واں، پھر اس کے بعد رسولا 12واں، ربی 13واں، ارسل 14واں، مع 15واں، بنی اسرائیل 16واں۔ کل یہاں پر 16 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قال لا تخافا، یہاں پر آپ دیکھیں مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، میکسیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ لا تخافا، انا علیحدہ، نی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، اننی، مع علیحدہ، کما علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، معکما۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں مد منفصل ہے اور ایز اٹ از کھینچ کر پڑھا جائے گا، جس طرح ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے لا تخافا میں آپ کو بتایا۔ اسمع و ارا، اسمع و ارا، را پر کھڑا زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، اور وف کی صورت میں اس سے ارا ہی پڑھا جائے گا۔ فا ائتیا، فا پر زبر، اسے ائتیا کی حمزہ ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور یا کھڑا زبر یا اور یا الف زبر یا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے، ملا کر پڑھیں گے۔ فَأْتِيَاهُ، فَأْتِيَاهُ، فَقُولَا، فَقُولَا، یہاں پر بھی مد منفصل ہے اور ہم بتا چکے ہیں کہ کتنا کھینچ کر اسے پڑھ سکتے ہیں۔ انا علیحدہ، نا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، انا رسول ربک، انا رسول ربک، را پر زبر، را کو پر کر کے پڑھیں گے، با مشدد اسے جماؤں کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ فا ارسل، را ساکن ما قبل حمزہ پر زبر، تو را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے، ملا کر پڑھیں گے، فا ارسل، مع علیحدہ، نا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، معنا، بنی، یہاں مد منفصل ہے اور اسی طریقے سے کھینچ کر پڑھا جائے گا جس طریقے سے ہم نے لا تخافا میں بتایا۔ اسرائیل، یہاں پر مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، میکسیمم 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اسرائیل، یہاں رکیں گے تو اسرائیل پڑھیں گے۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ ہم لکھیں گے، پھر جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف، ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لا تخاف، اننی معکما، اسمع و ارا، فأتیاہ، فقولا، انا رسول ربک، فأرسل، معنا بنی اسرائیل،
ناظرین و سامعین، یہ آج کا سبق ہے اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو یا ضمیر یہ پہلا اسم ہے، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 1، ساری ضمیریں ہیں۔ نمبر 2 رسولہ، نمبر 3 رب، یہاں پر بھی نمبر 1، یہاں پر بھی نمبر 1، اور نمبر 4 پہ آئے گا بنی اسرائیل۔ تو کل یہاں پر 4 اسما ہیں۔ پہلے ہے یا، نمبر 2 دوسری ضمیر ہے کما اور ہو، اور اسی طریقے سے نا، کا ضمیر۔ تو یہ ضمائر استعمال ہوئے ہیں۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور سب سے پہلے ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا جو اسم ہے وہ ہے رسولہ۔ تیسرا ہے رب۔ چوتھا ہے بنی اسرائیل۔ چار اسما ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ قال ایک فعل، لا تخافا دوسرا، اسمع تیسرا، ارا چوتھا، ائتیا پانچواں، قولا چھٹا، ارسل ساتواں۔ کل یہاں پر 7 افعال ہیں۔ نمبر 1 قالا، نمبر 2 لا تخافا، نمبر 3 اسمعو، نمبر 4 ارا، نمبر 5 ائتیا، نمبر 6 اور نمبر 6 قولا، نمبر 7 ارسل۔ ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف انا، دوسرا مع، تیسرا واو، چوتھا فا، یہاں پر بھی نمبر 4 آئے گا، یہاں پر نمبر 1 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 4 آئے گا، مع میں نمبر 2 آئے گا۔ تو کل ملا کر ناظرین ہم حروف دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے انا، نمبر 2 مع، نمبر 3 واو، نمبر 4 فا۔ چار اسما 7 افعال، 4 اور 7 کتنے ہو گئے ناظرین؟ 11، اور 4 حروف تو کل ملا کر 15 کلمات ہیں۔ کل ملا کر 15 کلمات موجود ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسما کی جانب۔ تو پہلا اسم ہے یا، واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں، منفصل ہو تو ناظرین
انا کی شکل میں ہوتی ہے، یا انا اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری. اور پھر اس کے بعد کما جمع تثنیہ مذکر حاضر کی ضمیر، تثنیہ مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین کما کی شکل میں، منفصل ہو تو انتما کی شکل میں، کما یا انتما اس کا معنی ہوگا تم دونوں، آپ دونوں. ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے، ہوا، ہو، یہی اس کا معنی ہوگا وہ، اس. نہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نہ، منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں ہوتی ہے، نہ یا نحنو اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب. کاف زبر کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر، واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوگی، کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے. اس کے بعد رسولا، یہ اصل میں تھا ناظرین رسولانی. رسول اس کا لغوی معنی ہے، اس کا لغوی معنی ہے ناظرین کہ بھیجا ہوا ہونا، لغوی معنی بھیجا ہوا ہونا. تو لغوی اعتبار سے فرشتوں کو بھی رسول کہہ سکتے ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام اکثر انبیاء کے پاس آتے تو وہ اللہ کے رسول ہیں لغوی معنی میں. اور اصطلاحی معنی میں رسول وہ بشر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہو اور اس پر وحی نازل ہوتی ہو. یہاں تک نبی کی تعریف بھی مشترک ہے. پھر اس کے بعد رسول کی تعریف میں یہ ایڈ ہے اصطلاحی طور پر کہ وہ صاحب شریعت ہو، صاحب کتاب ہو، صاحب شریعت ہو تو اسے رسول کہتے ہیں، جسے ہم پیغمبر بھی کہا کرتے ہیں. یہاں پر ناظرین یعنی آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں. تو ناظرین یہاں پر رسولہ یہ لغوی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں رسولانی، دو بھیجے ہوئے، رسولا ربکا، کیونکہ جب تثنیہ یا جمع مضاف بنتا ہے تو نون تثنیہ کا ہو یا جمع کا وہ ہٹ جاتا ہے مضاف ہونے کی صورت میں، تو اسی لیے نون یہاں سے ہٹ گیا. تو رسول ربکا، آپ کے رب کے دو بھیجے ہوئے. ٹھیک ہے، تو رسول اور رسول، رسول اس کی جمع ہے، رسول ایک رسول، رسول بہت سے رسول. یہ عام طور پر ناظرین اصطلاحی معنی میں ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں رسول اور رسول. رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا. اور ناظرین ہم اردو میں بھی اسے استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا رب میری حاجات کو پورا فرما، میری دعائیں پوری فرما. اس کے بعد بنی اسرائیل، اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور آپ کے بعد جو آپ کی امت اسے بھی بنی اسرائیل کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ کے بعد جتنے نبی آئے تو ہم سب کے لیے کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، بنی اسرائیل کے نبی ہیں. تو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی طرف ایک نسبت ہے ان کی امت کی، اور پھر اس کے بعد جتنے انبیاء آئے وہ آپ کی اولاد میں سے آئے، تو اسی لیے ناظرین پھر بنی اسرائیل کے انبیاء کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب. قولا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کہا، اس نے کہا. اور پھر اس کے بعد قول یقول قول، قول اس کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے بات. یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد لا تخافا، لا تخافا فعل نہیں حاضر معروف صیغہ تثنیہ مذکر حاضر نہیں، وہ فعل کہ جس میں جو ہے وہ کسی کام سے روکا جائے. تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ لا تخافا، تم دونوں مت ڈرو، تم دونوں مت ڈرو. خوف یا خوف، خوف اس کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے ڈرنا. یہ عام طور پر اردو میں بھی استعمال ہم کرتے ہیں. اسمعو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی ہے میں سنتا ہوں یا میں سنوں گا، اور یہ معنی ہوگا میں سنتا ہوں. ارا فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، میں دیکھتا ہوں یا میں دیکھوں گا، اور یہ معنی ہوگا میں دیکھتا ہوں. ائتیا، ائتیا فعل امر حاضر معروف صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے تم دونوں آؤ، تم دونوں آؤ. پھر اس کے بعد ناظرین قولا فعل امر حاضر معروف صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، فعل امر وہ فعل جس میں کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے. قولا تم دونوں کہو، تم دونوں کہو. ارسل، ارسل فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تو بھیج، تو بھیج یا تو بھیج دے. ارسلہ یرسل ارسال، ارسال کا معنی ہوتا ہے بھیجنا. میں نے آپ کو فلاں چیز ارسال کی تھی،
یعنی بھیجی تھی، تو یہ عام طور پر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین آ جائیے حروف کی جانب۔ انا حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے۔ اس کا معنی بے شک تحقیق، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ مع معیت کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ساتھ، واو کا معنی اور، فا کا معنی پس، یا تو ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ 15 کلمات ہیں ناظرین، 4 اسماء، 7 افعال اور 4 حروف، تو کل ملا کر 15 کلمات ہو گئے۔ 15 کلمات میں کل 5 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 رسول اور رسل، نمبر 2 رب، نمبر 3 قال میں قول، نمبر 4 لا تخافا میں خوف، نمبر 5 ارسل میں ارسال۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قالا، لام الف زبر لا، تا زبر تا، خا الف زبر خا، فا الف زبر فا، لا تخافا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، نون یا زیر نی، اننی، میم زبر ما، عین زبر عا، کاف پیش کو، میم الف زبر ما، معکما، حمزہ سین زبر اس، میم زبر ما، عین پیش او، اسمعوا، واو زبر وا، حمزہ زبر آ، را کھڑا زبر را، و ارا، یہاں وقف پڑھیں گے تو و ارا ہی پڑھیں گے۔ فا حمزہ زبر فا، تا زیر تی، یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، ہا پیش ہو، فاتیاہو، فا زبر فا، قاف واو پیش کو، لام الف زبر لا، فقولا، حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، انا، را زبر را، سین واو پیش سو، لام الف زبر لا، رسولا، را با زبر رب، با زیر بی، کاف زبر کا، ربی کا، فا زبر فا، حمزہ را زبر ار، سین لام زیر سل، فا اور سل، میم زبر ما، عین زبر عا، نون الف زبر نا، معنا، با زبر با، نون یا زیر نی، بنی، حمزہ سین زیر اس، را الف زبر را، حمزہ یا زیر ای، لام زبر لا، اسرائیلا، بنی اسرائیلا، یہاں رکیں گے تو اسرائیل پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل۔ اب پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور ہم چلتے ہیں ناظرین سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ قال، اس نے فرمایا، لا تخافا، تم دونوں ڈرو مت، انا تحقیق، فی میں، مع ساتھ، کما تم دونوں کے، اسمعو میں سنتا ہوں، وا اور ارا میں دیکھتا ہوں، فا پس، ائتیا تم جاؤ، تم دونوں جاؤ، ہو اس کے پاس، فا پس، کولا تم دونوں کہو، انا تحقیق نہ ہم، رسولہ بھیجے ہوئے ہیں، ربی رب کا تیرے، فا پس ارسل تو بھیج دے، مع ساتھ نہ ہمارے، بنی اسرائیل اولاد یعقوب۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔
قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل فرمایا تم دونوں مت ڈرو، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ سو اس کے پاس جاؤ، پھر اس سے کہو کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ ناظرین، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہاں پر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام مراد ہیں، تو یہاں پر رسول کا مطلب اصطلاحی معنی میں بھی رسول جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے، کیونکہ دونوں اللہ کے نبی ہیں تو بھیجے ہوئے ہیں۔ ناظرین و سامعین، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تفسیر ہم جو عرض کر رہے تھے آپ کی خدمت میں ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ وہ آیت نمبر 36 ہے، اور ہم اس آیت پر تھے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے، یعنی ان آیات کی طرف کہ جس میں اللہ رب العالمین نے 8 احسانات کا ذکر فرمایا تھا، اور اس میں ناظرین اس میں کئی احسانات تھے جو ہم نے عرض کیے۔ 7واں احسان جو تھا وہ یہ تھا کہ بلکہ جو چھٹا احسان تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر فرعون سے نجات دینے کا احسان، اور ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے آزمائشیں تھی، لیکن فرعون سے بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ نجات عطا فرمائی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یہ کئی مرتبہ قرآن کریم نے بیان کیا۔ پھر اسی میں آیت نمبر 40 میں ایک بات اور فرمائی کہ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے آپ کی کئی طرح آزمائش کی۔ سعید بن جبیر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ فتون کا معنی یہ ہے کہ ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش میں واقع ہونا، اور اللہ تعالیٰ کا آپ کو ان سے نجات دینا۔ پہلی آزمائش یہ تھی کہ آپ کی والدہ کو آپ کا اس سال حمل ہوا جس سال فرعون نومولود بچوں کو ذبح کرتا تھا۔ پھر دوسری آزمائش یہ تھی کہ جب آپ کو دریا نیل میں ڈالا گیا۔ تیسری آزمائش یہ تھی کہ جب آپ نے اپنی ماں کے علاوہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ چوتھی آزمائش یہ تھی کہ جب آپ نے بچپن میں فرعون کی داڑھی نوچ لی اور فرعون نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، پھر آپ نے یاقوت کے بجائے انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، پھر آپ نے قبطی کو تادیباً گھونسا مارا جس سے وہ ہلاک ہو گیا، پھر آپ خوفزدہ ہو کر مدین کی طرف تشریف لے گئے۔ ناظرین، 7واں احسان موسیٰ علیہ السلام کو مدین میں پناہ دینے کا احسان، اور جس کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، سو آپ کئی سال اہل مدین میں رہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے شہر مدین میں گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وہاں مدت قیام کے متعلق 2 اقوال ہیں۔ ابن عباس اور حضرت مقاتل نے کہا کہ آپ وہاں 10 سال رہے، اور دوسرا قول یہ کہ آپ وہاں 28 سال رہے، 10 سال اپنی بیوی صفورہ کے مہر میں رہے، اور 18 سال اس کے بعد رہے، حتیٰ کہ آپ کا وہب نام کا بیٹا پیدا ہوا۔ وہب نے بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 22 سال رہے، 10 سال وہ اپنی جو زوجہ ہیں صفورہ بنت شعیب ان کے مہر کے عوض رہے، اور 12 سال اپنی بیوی کے پاس رہے، حتیٰ کہ ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ناظرین و سامعین، پھر اس کے بعد فرمایا کہ پھر آپ اے موسیٰ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر آپ اے موسیٰ اللہ کے مقرر کردہ وقت پر واپس آ گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما، قتادہ، عبد الرحمن بن قیسان نے کہا کہ آپ نبوت اور رسالت کی مدت کے موافق وہاں رہے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام 40 سال کی عمر میں مبعوث کیے جاتے ہیں۔ اور امام رازی لکھتے ہیں کہ اس آیت کے کچھ محامل ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر میری لکھی ہوئی قضاء اور قدر میں یہ پہلے مقرر ہو چکا تھا کہ میں آپ کو اس معین وقت میں رسول بناؤں گا جس کو میں پہلے تمہارے لیے معین کر چکا ہوں، سو تم اس معین وقت پر آئے ہو، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ، سورہ قمر آیت نمبر 49۔ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے موافق پیدا فرمایا۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ تم اس مقرر وقت پر آئے ہو جس وقت میں انبیاء
علیہ السلام پر وحی کی ابتدا کی جاتی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے کسی اور نبی نے موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے لیے وقت مقرر کر دیا ہو اور موسیٰ علیہ السلام اسی وقت تشریف لائے ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ اس لیے احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد ناظرین جو 8واں احسان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو منصب رسالت پر فائز کرنے کا احسان۔ فرمایا نا کہ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے آپ کو خاص اپنے لیے چن لیا ہے، یہ آیت نمبر 41 ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میں نے آپ کو چن لیا ہے رسالت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا قرب عطا فرمایا، آپ کی عزت افزائی کی اور آپ کو شرف کلام عطا کیا، اور یہ اوصاف اس لیے عطا فرمائے کہ آپ کو منصب رسالت پر فائز فرمانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایسے الطاف، ایسی عنایات کیے جن کا تقاضا آپ کو منصب رسالت سے نوازنا تھا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے آپ کو رسالت کے لیے اس وجہ سے چنا کہ آپ میرے احکامات کی اطاعت میں مشغول رہیں، میری الوہیت اور میری توحید پر دلائل قائم کریں، اور آپ کی تمام حرکات اور سکنات صرف میرے لیے ہوں، کسی اور کے لیے نہ ہوں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر جو ہے وہ 41 میں 41 کے بعد آیت نمبر 42 میں اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، آپ اور آپ کے بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جائیں اور میری یاد میں سستی نہ کریں۔ ناظرین و سامعین، انشاءاللہ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، اور بہت ظاہر کہ بہترین واقعہ ہے، عبرت آموز واقعہ بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کو انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ساہیوال سے جی، سبق و ترجمہ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ اسمعو نہیں، اسمعو، سین کو ساکن پڑھیں۔ وَأَرَىٰ فَاتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ سنائیے۔ جی، آپ کو بہت بہت جمعہ مبارک۔ جزاک اللہ، آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل۔ اسرائیل، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کہاں سے؟ انکل جی ابھی اسٹانبلہ والا سے۔ سنائیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى
فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل. ترجمہ، فرمایا تم دونوں مت ڈرو، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. تو اس کے پاس جاؤ، پھر اس سے کہو کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ لاہور سے. سنائیے سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سنائیے. آگے آئے گا وہ پھر میں پڑھتی ہوں. تو آپ نے قرآن شریف نہیں رکھا ہوا؟ نہیں، قرآن آپ قرآن شریف تو سامنے رکھا کریں آپ، ٹھیک ہے نا؟ ابھی آ چکا ہوگا. ہاں جی، آگے آپ. ہاں جی. جی جی قال جی پڑھیں. قال لتخافا. نہیں میں پڑھتا ہوں، آپ نہیں، آپ نے تیاری نہیں کی ہے، میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دوہرا لیجئے کیونکہ وقت ضائع ہوگا. قال لا نہیں تو آپ صحیح نہیں پڑھ رہی نا، آپ نے تیاری نہیں کی ہے نا. تیاری کرتی تو پھر وقت ضائع نہ ہوتا نا. قال لا تخافا. میرے خیال میں میری آواز ان کو نہیں پہنچ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا کہاں سے؟ جی ہیرا لاہور سے. جی سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال لا تخافا اننی معكما اسمع وارى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صحیح بات سے. سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال لا تخافا اننی معكما اسمع وارى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق رات 1 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم، بلکہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.